محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله الکریم ملک بر رؤوف الرحیم ورب حلیم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم دوستوں اور عزیز ساتھیوں، الحمدللہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ہمارے ذہنوں میں ایک ہی بات آتی ہے، وہ ہے حضور علیہ السلام کی ولادت. ربیع کے معنی آتے ہیں عربی میں بہار کے. ربیع کے معنی عربی میں اس کے معنی آتے ہیں بہار کے. جب بہار آتی ہے تو کلیاں مسکراتی ہیں، پرندے چہچہاتے ہیں اور دل و دماغ معطر ہو جاتے ہیں، خوشبودار ہو جاتے ہیں. اور کیوں نہ ہو، امام الانبیاء تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا یہ مہینہ ہے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بڑے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں یہ فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں. محمد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے پیارے آقا حضور علیہ السلام سے پوچھا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام مخلوقات میں سب سے پہلے کون سی چیز پیدا کی؟ تو پیارے آقا حضور علیہ السلام نے جواب دیا، اے جابر، اللہ رب العالمین نے ساری مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو، یعنی میرے نور کو، اپنے نور کے فیض سے اللہ نے پیدا فرمایا. یعنی اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اور وہ نور اللہ رب العالمین کے حکم سے، اور وہ میرا نور جو تھا وہ سیر کرتا رہا. اس نور کو اللہ نے کب بنایا؟ نہ قلم تھا، نہ لوح محفوظ تھے، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ جنت تھی، نہ جہنم تھی، نہ انسان تھے، نہ جنات تھے، نہ فرشتے تھے. کوئی چیز نہیں تھی جب اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا. جب اللہ رب العالمین کل مخلوقات کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ رب العالمین نے اس نور کے پھر 4 حصے کیے. کیا کہا پیارے آقا نے، حضور علیہ السلام نے، جب اللہ تعالی کل مخلوقات کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے 4 حصے کیے.
پہلے حصے سے قلم بنایا، دوسرے حصے سے لوح محفوظ بنایا گیا، تیسرے حصے سے عرش بنایا گیا، اور چوتھے حصے سے کل مخلوقات کو پیدا کیا گیا۔ سمجھ میں آ رہا بھائی؟ تو میرے بھائی، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا خوبصورت بنایا تھا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں 14ویں رات کا چاند میں دیکھ رہا تھا، اور اس وقت حضور علیہ السلام بھی میرے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ کبھی میں چاند کو، آسمان کے چاند کو کبھی میں دیکھتا، اور کبھی میں حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتا، تو میرے دل نے یہ گواہی دی کہ 14ویں رات کی چاند سے خوبصورت میرے نبی کا چہرہ ہے۔ تو میرے بھائی، ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کچھ سی رہی تھی، سوئی سے کچھ سی رہی تھی، سوئی گر گئی، اندھیرا تھا، سوئی گم ہو گئی، گر گئی، ڈھونڈ رہی، سوئی نہیں مل رہی۔ تو اسی وقت میرے اور آپ کے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں داخل ہوئے، تو حضور کے چہرے کی روشنی میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوئی کو ڈھونڈ لیا، سوئی مل گئی۔ تو میرے بھائی، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے پیارے آقا حضور علیہ السلام کے ہم امتی ہیں۔ مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم لوگ جلدی مایوس ہو جاتے، جلدی ٹینشن لگا لیتی ہم لوگ۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کی۔ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کا حق اللہ نے صحیح ادا کیا۔ نہ اللہ نے انسانوں کے ساتھ بے ایمانی کی، نہ اللہ نے چرند پرندوں کے ساتھ بے ایمانی کی۔ اللہ رب العالمین نے صحیح حق، سب کا حق صحیح ادا کیا۔ مکھی معلوم نہیں، مکھی، اب اللہ نے ہماری آنکھوں میں پلکیں بنایا، یہ پلکیں کیا کام کرتی؟ کہتے ہیں سامنے جاری تو دھول آتی، جیسے آنکھیں بند کر لیتی پلکیں بچاتی، آنکھ سے وہ دھول سے جو ہے پلک بچاتی، نہیں؟ تو میرے بھائی، مکھی ہے، ایک مکھی ہے ہی نہیں۔ اب مکھی کو اللہ نے پلک نہیں دیا، کب تو بھی غور سے دیکھو، مکھی ہے نہیں، مکھی کو پلکا نہیں، تو اب کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ کل انہیں بھی قیامت کی شکایت کرتی ہے، بول کہ اللہ کیا کرے؟ 2 پیر اور زیادہ ایکسٹرا دیے اسے، 4 پاؤں کے ساتھ 2 پاؤں اور زیادہ۔ وہ 2 پاؤں کیا کام کرتی؟ پلکوں کا کام کرتی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا انصاف ہوا، مگر ہم لوگ کیا کرتے؟ بہت جلدی مایوس ہو بیٹھ جاتے۔ بڑے بولتی، کیا بولتی بولو؟ ایک انکھی میں سننا، ایک انکھی میں چننا، حضرت کر کے بولتی، بڑے بولتی، نہیں بولتی نہیں، سنے نہیں آپ لوگ؟ ایک انکھی میں چننا، ایک انکھی میں سننا۔ تو شکایت کس کی کر رہے ہیں؟ ہم لوگ اللہ کی شکایت کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہاں، اللہ رب العالمین کیا ہے؟ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، بہترین اس نے فیصلہ کیا۔ اور یہ اللہ کا کروڑوں کروڑوں احسان ہے کہ اس پروردگار نے مجھے اور آپ کو تاجدار مدینہ احمد مجتبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ یہ سب سے بڑا احسان ہے ہم پر۔ اس سے بڑھ کر کیا ہونا ہم لوگ؟ اس سے بڑھ کے اور کیا ہونا ہم لوگ؟ میرے بھائی، حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا، میں محمد ہوں، اور میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ کیا الفاظ ہیں حضور کے؟ میں محمد ہوں، اور میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ یہ حضور علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لائے. حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لائے, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں مشرق سے لے کے مغرب تک میں پھرا ہوں, گھوما ہوں. میں مشرق سے لے کر مغرب تک میں گھوما ہوں. آپ سے بڑھ کر کسی انسان کو میں نے نہیں دیکھا. اور مشرق سے لے کر مغرب تک میں گھوما ہوں. اور آپ کا جو اعلیٰ جو خاندان ہے وہ خاندان, شریف خاندان کو میں نے کہیں نہیں دیکھا. یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث. تو حضور علیہ السلام مکے میں پیدا ہوئے. پھر اللہ رب العالمین نے شریف خاندان میں حضور علیہ السلام کو پیدا کیا. شریف خاندان میں حضور علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ آخری زمانے میں اللہ رب العالمین نبی کو پیدا کریں گے. وہ تمام انبیاء کے, وہ تمام امام الانبیاء وہ ہوں گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو, اپنی امتیوں کو یہ کہا تھا کہ آخری زمانے میں اللہ رب العالمین نبی پیدا کریں گے اور وہ سچے رسول ہوں گے. وہ اللہ کے رسول سچے رسول ہوں گے. تو میرے بھائی, حضور علیہ السلام کون ہے؟ حضور علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے قصور ہوا. حضرت آدم علیہ السلام سے قصور ہوا. اللہ رب العالمین نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا. کئی سال تک روتے رہے, اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہے, معافی مانگتے رہے. کئی سال گزر گئے. ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا, کہنے لگے کہ اے رب العالمین, اے رب العالمین, مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے میرے قصور کو معاف فرما اور میری توبہ کو قبول فرما. حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے, محمد کے طفیل سے میرے قصور کو معاف فرما اور میری توبہ کو قبول فرما. اللہ نے پوچھا کہ اے آدم, تو نے محمد کو کیسے پہچانا؟ تو نے محمد کو کیسے جانا, کیسے پہچانا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے رب العالمین, جب تو نے مجھے پیدا کیا اور میرے جسم میں جب تو نے روح ڈالی, اور اس وقت میں نے میرے سر کو اٹھا کر دیکھا, عرش کے پائیوں پر میں ان کلمات کو لکھے ہوئے دیکھا. وہ کلمات کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو جب میں نے یہ کلمات کو میں نے دیکھا اور پڑھا تو میرے دل میں یہ خیال آیا, اے پروردگار, اے رب العالمین, جو آپ اپنے نام کے ساتھ, جو آپ اپنے نام کے ساتھ تمام مخلوقات میں, آپ جو اپنے نام کے ساتھ, جو آپ اپنے نام کے ساتھ جو نام جو رکھے ہیں محمد, وہ آپ کے نزدیک سب سے پیارا اور سب سے محبوب ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے آدم, بالکل آپ نے سچ کہا, سچ فرمایا آپ نے. تو پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے آدم, اگر ہم محمد کو پیدا نہ کرتے تو کل ساری مخلوقات کو بھی ہم پیدا نہ کرتے. اے آدم, اگر ہم محمد کو پیدا نہ کرتے تو ساری مخلوقات کو بھی ہم پیدا نہ کرتے. اے آدم, یہ جو آخری زمانے میں یہ نبی یہ تمہاری اولاد میں سے ہوں گے, اور یہ آخری زمانے میں ہوں گے, اور یہ ہمارے رسول ہوں گے. خوشخبریاں سنائی گئی اس وقت. تو میرے بھائی, ہم کیا کریں؟ ہم حضور علیہ السلام پر درود شریف کثرت سے ہم درود پڑھیں. ان کا احسان ہم ادا نہیں کر سکتے کہ بھئی ادا ہی نہیں کر سکتے ہم.
تو یہ کام کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، جتنا چاہیں درود شریف پڑھ لیں۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟ حضور علیہ السلام نے کوئی بڑا وظیفہ نہیں بتایا، بہترین طریقہ بتایا، درود شریف پڑھ، اللہ تعالیٰ تیرے رزق میں برکت دے گا۔ تو سب سے پہلے ہمیں یقین ہونا، یقین آ جانا، ہمیں ہمارے دلوں میں یقین آنا۔ یقین آیا تو کام بنتے سو، یقین آنا، سب سے پہلے یقین آنا ہمارے دلوں میں۔ 3-4 جمعہ سے میں یقین کی بات آپ لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں۔ اور میرے بھائی، حضور علیہ السلام کو جو اللہ نے پیدا کیا وہ خاندان میں شریف خاندان، اللہ رب العالمین نے باریک باریک چیزوں کا بھی اللہ نے خیال رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ کعبے کو تعمیر کرو، کعبہ بناؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کیا کریں؟ کعبے کو بنائیں، کعبے کی تعمیر کریں۔ اب کعبے کو بنانے کے بعد مزدوری پوچھنا، مزدوری دینا نہیں۔ اب کعبے کو بنانے کے بعد انعام لینا، اب مزدور کام کرنے کے بعد کیا کرنا اسے؟ مزدوری دینا نہیں، مزدوری دینا۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیا کرو۔ حضور علیہ السلام کے الفاظ، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری کیا کرو؟ دے دیا کرو۔ اب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی، اور اللہ سے کیا انعام مانگے؟ کیا انعام مانگے؟ نہ انہوں نے نہ دولت مانگی، نہ جائیداد، نہ پراپرٹی، نہ مال و دولت، کچھ بھی نہیں مانگا۔ تو جب کعبے کو بنا رہے تھے تو ان کی زبان پر، ان کی لبوں پر یہ الفاظ تھے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم۔ اے رب العالمین، آپ انہی لوگوں میں سے ایک رسول کو مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے خوشخبری سنائی۔ کیا خوشخبری تھی؟ اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، ہم آپ کے جو بیٹے اسماعیل جو ہے ان کی اولاد میں سے ہم رسول کو پیدا کریں گے، ان کی اولاد میں سے ہم رسول کو پیدا کریں گے۔ میرے بھائی، اللہ نے ہمیں بہت ساری چیزوں سے، نعمتوں سے نوازا، ہم اس کا شکر ادا کریں۔ سب سے بڑی نعمت کیا معلوم؟ صحت۔ سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ کیا ہے؟ صحت۔ گھر سے نکل کر مسجد کو آئی نہیں، آرام سے آئے نہیں، یہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی، جو اللہ نے ہمیں صحت اور تندرستی سے نوازا، یہ بڑی نعمت۔ ہم نے سنا کہ یہ دور میں ایک آدمی تھا، بہت بڑا مالدار تھا، اللہ نے بہت مال و دولت سے نوازا تھا، مگر حکیم اللہ نے اسے بیماری میں مبتلا کر دیا۔ کیسی بیماری؟ سب کچھ دسترخوان رکھا ہوا ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، مگر حکیم صاحب کیا بولے؟ دن میں 24 گھنٹے میں خالی ایک ہی جگہ سیب کھانا، زندہ رہتی، 2 کھانا تو مر جاتا۔ تو میرے بھائی، اللہ رب العالمین ہمیں 3 وقت پیٹ بھر کو کھلانا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے نہیں بھائی؟ یہ سب نعمتیں ہیں۔ صحت یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو پھر میں مزید تمہیں اور دوں گا۔ شکر کرنا ضروری ہے ہمیں۔ اللہ نے باریک باریک جو چیزیں جو ہیں، اللہ نے اس کا خیال رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی، ملک شام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو کے تشریف لائے، آکے آواز دی تو بہو باہر آئی۔ اسماعیل علیہ السلام کہیں گئے ہوئے تھے، بہو آئی، پوچھا کون؟ کہا کہ میں ملک شام سے میں آیا ہوں۔ پوچھا کہ کیسا گزر رہا ہے، کیسے گزر رہی زندگی، کیسی گزر رہی؟
تو ابراہیم علیہ السلام کی بہو نے کیا جواب دیا؟ بہت تنگی سے گزر رہی حضرت زندگی، بہت پریشانی سے زندگی گزر رہی، بہت تنگی سے زندگی گزر رہی. شکایت یعنی اللہ کی شکایت یعنی شکوہ. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا جب اسماعیل آئے تو کہنا کہ ملک شام سے ایک بابا آئے تھے، ملک شام سے ایک بابا آئے تھے، یہ تیرے گھر کی چوکھٹ ٹیڑھی ہے، اس کو بدل دے. تیرے گھر کی چوکھٹ کیا ہے؟ ٹیڑھی ہے، اس کو کیا کرے؟ بدل دے، چینج کر دے. یہ کہہ کے ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. کئی دنوں کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو بی بی نے سارا قصہ سنایا. تو اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ آنے والے میرے والد ابراہیم علیہ السلام تھے، اور گھر کی چوکھٹ جو ٹیڑھی ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے. تو آپ نے فوراً طلاق دے دی. تو پھر کئی مہینوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد پھر اسماعیل علیہ السلام دوسری شادی کرے. پھر چند مہینے کے بعد ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے. اب آ کر پوچھا، اب پھر دوسری بہو سے پوچھا، سلام کرے. سلام کرنے کے بعد جواب دیے، بہو جواب دیے. پوچھا کہ بیٹا زندگی کیسے گزر رہی؟ تو میرے بھائی جو دوسری جو بہو جو تھی، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو دوسری جو بیوی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اے بابا آپ پہلے گھوڑے سے نیچے اترے، آپ گھر تشریف لائے، میں آپ کی خدمت کروں گی. دیکھو الفاظ کیسے، سمجھا رہا بھائی کیا الفاظ ہیں دوسری بہو کے؟ آپ پہلے گھوڑے سے نیچے اترے، آپ گھر کے اندر تشریف لائے، میں آپ کی خدمت کروں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں. پوچھا کیسا چل رہا، زندگی کیسے گزر رہی؟ تو میرے بھائی جیسا پہلے جو تنگی تھی وہی تنگی دوسری مرتبہ بھی تھی، مگر جو ہے یہ جو بیوی جو تھی دوسری، ان کی زبان میں کیا تھا؟ وہ اللہ کی شکر گزار تھی اور صبر کرنے والی تھی. تو کہنے لگی بابا اللہ کا کروڑوں کروڑ احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو جو ہے اللہ نے اچھی طرح رکھا. اللہ کا کروڑوں احسان ہے، ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اللہ نے اچھی حالت میں ہمیں رکھا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب اسماعیل آئے تو کہنا کہ ملک شام سے بابا آئے تھے، یہ تیرے گھر کی چوکھٹ سیدھی ہے، اچھی ہے، اس کی حفاظت کرنا. یہ بات کہہ کے چلے گئے. کئی دنوں کے بعد اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے یہ بات کہی. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ آنے والے میرے والد ابراہیم علیہ السلام تھے، اور جو گھر کی چوکھٹ جو سیدھی ہے یہ کہہ کر یہ گئے ہیں کہ میں مرنے تک میں ان کی حفاظت کروں. تو میرے بھائی اپنی بیوی سے کہنے لگے وہ آنے والے میرے والد ابراہیم علیہ السلام تھے، اور میرے بابا نے یہ بات کہی ہے کہ میری سانس تک، میری موت تک میں آپ کی حفاظت کروں گا. تو میرے بھائی یہاں پہ مسئلہ یہ ہے، جو پہلی بیوی نے جو تنگی کی جو شکایت کی تھی وہ بات بالکل سچی تھی، جھوٹی نہیں تھی. تنگی نہیں. تو میرے بھائی مگر اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیدا کرنے والا ہے، کہ ان کی اولاد میں کوئی ایک ایسی عورت بھی ہو جو اللہ کی شکایت کرے، شکوہ کرے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی باریک چیزوں کا بھی اللہ نے خیال رکھا. تو میرے بھائی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ سے ہرگز شکایت نہ کریں. آج ہماری زبانوں پہ خالی شکایت، خالی شکوے ہماری زبانوں پہ، خالی شکایت. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے بھائی اور ایک مسئلہ یہ، ہم صلہ رحمی کرنا سیکھیں، قطع تعلق نہ کریں.
آج ہر گھر کے یہ کہانی، آج کون سا بھی گھر اس سے چھوٹا ہوا نہیں ہے، کون سا بھی گھر اس سے چھوٹا ہوا نہیں ہے. سب لوگ سن لیں، ہر گھر کے اندر یہی اختلافات. کیا؟ خطا تعلق. بھائی بہن کو بات کر کے کئی سال ہو گئے، بہن بھائی کو بات کر کے کئی سال ہو گئے، ماں باپ سے اولاد بات کر کے کتنے کی سال ہو گئے، رشتہ داروں سے قطع تعلق، بیوی شوہر میں قطع تعلق، ایک ہی چھت میں رہتی، بات نہیں. میرے بھائی، پیارے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا صلہ رحمی جو کرتے ہیں، جو رشتوں کو جو جوڑ کے رکھتے ہیں، رشتوں کو جو جوڑ کے جو رکھتے ہیں، ان کے بارے میں پیارے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا جو صلہ رحمی کرتا ہے، تعلقات کو جوڑے رکھتا ہے، جو تعلقات ہی نہیں، وہ تعلقات کو جو جوڑے رکھتا ہے، پیارے آقا نے ان کے لیے 3 انعامات، اللہ تعالیٰ نے 3 انعامات سے نوازتا کرتے. کتنے انعامات سے؟ 3 انعامات سے نوازتا. پہلا انعام کیا؟ پہلا انعام اللہ تعالیٰ اس کے عمر میں درازی عطا فرماتا ہے. پہلا انعام کیا بھائی؟ عمر میں درازی، عمر لمبی. پہلا انعام اللہ تعالیٰ نوازتا صلہ رحمی کرنے پر. پہلا انعام کیا؟ اللہ تعالیٰ عمر میں درازی عطا کرتا. اور دوسرا انعام جو اللہ رب العالمین صلہ رحمی کرنے والے پر جو دوسرا انعام جو دینے والا ہے وہ ہے اس کے رزق میں برکت، کمائی میں برکت. اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو کشادہ کرتا ہے، کمائی میں برکت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کریں گے تو کمائی میں برکت ہوگی. اور تیسرا انعام جو پیارے آقا نے فرمایا، تیسرا انعام اللہ تعالیٰ تیسرا انعام یہ نوازتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ بری موت سے اس کی حفاظت کرتا ہے. کسی موت سے؟ بری موت سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے. جب بھی وہ مرتا کلمے والی موت مرتا کرتے، ایمان پر اس کا خاتمہ ہوتا. تو میرے بھائی ہم کیا کریں؟ صلہ رحمی کرنا سیکھیں. ہم جوڑنا سیکھیں، توڑنا نہیں. کیا کرنا سیکھیں؟ جوڑنا سیکھیں.